بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1825 ہے اور آج سورہ مومن کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 51 اور 52۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، انا لننصر، بلا شبہ ہم البتہ مدد کرتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کی، والذین اور ان لوگوں کی جو آمنوا ایمان لائے، فی الحیات الدنیا زندگانی دنیا میں، ویوم اور اس دن یقوم کھڑے ہوں گے الاشہاد گواہ، یوم اس دن لا ينفع نفع نہ دے گی الظالمین ظالموں کو، معذرتہم ان کی معذرت، ولہم اور ان کے لیے ہوگی اللعنت لعنت، ولہم اور ان کے لیے ہوگا سوء الدار برا گھر۔ ترجمہ یوں ہے، یقین رکھو کہ ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی مدد کریں گے جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی اور ان کے حصے میں پھٹکار ہوگی اور ان کے لیے رہائش کی بدترین جگہ۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یقین رکھو کہ ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں۔ دوسری بات، اس دن بھی مدد کریں گے جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ تیسری بات، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ چوتھی بات، ان کے حصے میں پھٹکار ہوگی۔ پانچویں بات، ان کے لیے رہائش کی بدترین جگہ ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں جہنمیوں کا تذکرہ تھا کہ وہ لوگ ہر طرف سے مدد طلب کریں گے مگر پھر بھی ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس کے برخلاف مومن و مسلمان ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں مدد فرمائے گا۔ اسی کا تذکرہ ان آیتوں میں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور ہمارے رسولوں کی اور ان لوگوں کی مدد فرمائیں گے جو لوگ مجھ پر اور ان رسولوں پر ایمان لے آئے۔ یہ مدد ان کے ساتھ دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی، جس دن کے تمام گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، یعنی حساب و کتاب کے دن۔ اس دن کفار انکار کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس کوئی رسول آپ کی بات لے کر نہیں آیا اور نہ ہی ہمیں اس دن کے حولناکی اور عذاب سے ڈرایا گیا۔ ان کافروں کے جھوٹا ہونے کی گواہی اس دن فرشتے اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ دے گی۔ حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس آیت میں الاشہاد سے مراد 4 قسم کے لوگ ہیں، ملائکہ، انبیاء، مومنین اور خود انسان کا جسم۔ الغرض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت ہمیشہ اس کے رسولوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں مدد کرنے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، مثلا دشمنوں پر غلبہ دے کر مدد کرنا، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام وغیرہ، ملک میں بادشاہت قائم کر کے مدد کرنا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ، دنیا کے خزانے ان کے ہاتھوں فتح کر کے مدد کرنا، جیسا کہ امت محمدیہ اور اسلام کی آواز کو دی کر مذاہب کے خلاف غالب کر کے مدد کرنا وغیرہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن بندے کی عزت کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے چہرے کی دوزخ کی آگ سے حفاظت فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی کہ اس آیت کی روشنی میں کہ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، یہ آیت تلاوت فرمائے اور قیامت کی دن مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن مومنوں کو جہنم اور اس کے عذاب سے بچائے گا۔ جنت میں ان کا اکرام کیا جائے گا، ان کے مرتبوں کو بلند کر دیا جائے گا اور انہیں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ رکھا جائے گا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں کہا گیا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنا انعام فرمایا ہے، جیسے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اس دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو ان کے اعمال کا یہ بدلہ عطا فرمائے گا، اور جو کفار و مشرکین رہیں گے ان کے ان اعمال کا یہ بدلہ ملے گا کہ اس دن ان ظالم کافروں کی ایک نہیں سنی جائے گی، اور نہ ان کی کوئی معذرت قبول کی جائے گی، بلکہ ان پر تو اس دن لعنت برسے گی۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور رہیں گے، اور انہیں ایک بدترین جگہ رہنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور وہ بدترین جگہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دوزخ سے بچائے اور اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔